حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جائیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ حضور کی نعتیں پڑھتے رہے، وہ حضور کی تعریفیں بیان کرتے رہے، وہ حضور کی نعت کے نغمے گاتے رہے. اس لیے کہ میرے نبی کا ایک نام احمد ہے. آسمانوں پہ میرے نبی کا نام احمد ہے، زمین پہ میرے نبی کا نام محمد ہے. محمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. آج جتنی بھی تعریف اللہ کے بعد دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کسی کی ہو رہی ہے تو وہ حضور کی ہو رہی ہے. جتنی بھی سوانح عمریاں، جتنی بھی تعریف حضور کی ہمارے کی گئی ہے، اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی. اور لوگوں، قیامت کا دن ہوگا جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی. قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا. 1000 سال کا نہیں، 2000 سال کا نہیں، بلکہ حدیث کے اندر لکھا ہے وہ قیامت کا دن حساب و کتاب کا 50,000 برس کا دن ہوگا. بولے کتنا بڑا دن ہوگا؟ 50,000 برس کا دن ہوگا. لیکن حساب و کتاب لینے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت ہے. جتنے بھی نبی آئے ان کی امتیں آئیں، ساری امتوں سے حساب و کتاب ہوگا. بہت امتیں آئیں، اس لیے بہت زیادہ ٹائم لگے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج ترقی کے دور میں، اس دور جدید کے اندر بہت بڑا حساب منٹوں سیکنڈوں کے اندر نپٹا لیا جاتا ہے، حساب کر لیا جاتا ہے. تو آج جس اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، کہ اس اللہ کو حساب و کتاب لینے میں دیر لگے گی؟ نہیں، دیر نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. اس لیے کہا گیا 4 گھنٹے میں ساری امتوں کا حساب فائنل ہو جائے گا، ساری امتوں کا حساب نپٹ جائے گا. اب باقی وقت جو بچے گا 50,000 کا برس دن ہوگا. مجھے بتاؤ اس دن میں کیا ہوگا، اس دن میں کیا کام کیا جائے گا؟ تو لوگوں، بات دراصل یہ ہے، حساب و کتاب تو 4 گھنٹے میں نپٹ جائے گا. پھر جتنا بھی وقت بچے گا حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی، حضور کی تعریف بیان کی جائے گی، حضور کی نعت کے نغمے بیان کیے جائیں گے. ارے یہی تو تمنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اپنے سلام کے آخر میں کہی ہے. اعتراض کرنے والے اعتراض کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو شک تھا کہ حضور میدان قیامت میں تشریف لائیں گے. یار، اعلیٰ حضرت کو شک نہیں تھا، یقین تھا، لیکن ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی جس کا تعلق دوسرے مصرے سے. بولو محبت سے سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. میری تمنا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. جب وہاں سب حضور کی نعتیں پڑھیں گے، سب حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے. احمد رضا بھی چاہتا ہے کاش فرشتے مجھ سے بھی کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرا بھی دل چاہتا ہے، میری بھی تمنا، میری آرزو ہے کہ قیامت کے دن جب 50,000 برس کا دن ہو، 4 گھنٹے میں حساب فائنل ہو جائے. جتنا وقت بچے گا سب حضور کی نعتیں پڑھیں گے، حضور کی تعریف بیان کریں گے. احمد رضا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جب میں کھڑا ہوں تو فرشتے بھی مجھ سے کہیں احمد رضا، دنیا میں تم حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے، نعت پڑھتے تھے، آج بھی کھڑے ہو جاؤ، پڑھو وہی سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. بات سمجھ میں آگی کہ نہیں؟ ہمارے آقا کی شان کیا ہے، جن کے مقام کو، جن کے شہر کی عظمتوں کو اللہ بیان فرماتا ہے، جن کے سینے کی تعریف اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے. جو چلے اللہ ان کے چلنے کی انداز کو بیان فرماتا ہے، جن کے گفتار کو اللہ بیان فرماتا ہے. اور یاد رکھو اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے ہیں، یہ تو آپ سن رہے ہیں. اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کو معجزہ لے کے بھیجا ہے، لیکن قربان جاؤ مدینے والے آقا پر. اللہ نے جب اپنا محبوب آخری نبی مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے.
وہ چلے تو معجزہ ہو جائے، بولے محبت سے سبحان اللہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، چاند کی طرف اشارہ کر دے تو معجزہ، سورج کی طرف اشارہ کر دے تو معجزہ۔ میں اور آپ بولا کرتے میری آپ کی بات کے اندر جھوٹ و کذب کا احتمال ہوا کرتا ہے، ہماری بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کبھی سچی بھی ہو جاتی ہے، لیکن حضور بولتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہوا کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى، محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، مگر جو بولتے ہیں وہ خدا کا فرمان ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو دستور حیات بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو آئینہ زندگی بولا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے۔ یاد رکھو لوگو، اللہ نے اپنے نبیوں کو کتاب بھی دی ہے، کتاب کے ساتھ معجزے بھی دیے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت بھی، لیکن ساتھ میں معجزہ بھی دیا، اللہ کے قرآن میں سب لکھا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل بھی دی، لیکن ساتھ میں معجزہ بھی دیا۔ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، کوڑی کی بیماری صحیح ہو جاتی تھی۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب بھی دی، معجزہ بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفہ دیا، معجزہ بھی دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کتاب بھی کافی تھی، معجزے کو ساتھ ملانے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے نبیوں کو معجزہ کیوں دیا؟ تو بات دراصل یہ ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جاننا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو جاننا چاہتے تھے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان کو کتابیں دے دی، اور جو دیکھنا چاہتے تھے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے معجزات دکھا دیے۔ معجزے آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کے بھی بے شمار معجزے، بلکہ جتنے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے تھے وہ سارے کمالات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ ہمارے آقا کی مثال سورج کی طرح ہے، اور جتنے بھی نبی ہیں ان کی مثال چاند اور ستاروں کی طرح ہے، اور کفر جو تھا ان نبیوں کے زمانے میں وہ تاریکی کی طرح ہے۔ تاریکی کو چاند کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، ستارے کے ذریعے اندھیرے کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن رات کو دن بنانا یہ سورج کا کام ہے۔ تاریکی کو دن بنانا، رات کو دن کے اندر تبدیل کر دینا یہ سورج کا کام ہے۔ سورج پوری دنیا کو روشن کیا کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا کے اندھیرے اجالے میں بدل گئے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اسی کو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، خورشید کہتے ہیں سورج کو، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہاپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آج دنیا بات کر رہی ہے، کہیں پر عورتوں کے نام پر ان کے حقوق دینے کی بات کی جا رہی ہے، طرح طرح کے ڈے اور دن منائے جاتے ہیں، کہیں پر چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے، کہیں پر مدرس ڈے منایا جاتا ہے، کہیں پر یوم نسواں بنایا جاتا ہے۔ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، عرب کا ماحول تھا، غریبوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیواؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یتیموں کی کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں تھا۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے، ہمارے نبی وہ تنہا وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کو حق عطا فرمایا، جنہوں نے بیواؤں کو حقوق عطا فرمائے۔ وہ عرب کا ماحول تھا، بیواؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیواؤں کا کوئی وقار نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، بیواؤں کو عزت عطا فرما دی۔ آج دنیا حق دینے کی بات کری، دنیا کو تو بہت بعد میں سمجھ میں آئی، جتنے حقوق آج دنیا والے دے رہے ہیں اس سے
کہیں زیادہ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے بیواؤں کو عطا فرمائے تھے۔ خود میرے آقا نے فرمایا خیرکم خیر لآلی، اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ خود سرکار فرماتے وانا خیر لآلی، میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوں، تم بھی اچھے بن جاؤ۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا اے لوگو یہ عورتیں نازک شیشہ ان کا دھیان رکھا کرو کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ کس نے بتایا؟ بولیے کس نے بتایا؟ وہ عرب کا ماحول بھی تھا۔ اب عرب تو بہت دور ہے، ہندوستان کی سرزمین پر دیکھو، ذرا اندازہ کرو ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو، یہاں بھی اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ساتھ میں عورت کی چتا کو بھی جلایا جاتا تھا، عورت کو بھی ساتھ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ لٹایا جاتا تھا، عورت کو بھی لٹایا جاتا تھا، عورت کو بھی جلایا جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شوہر جو مرا ہے اس عورت کی نحوست کی وجہ سے مرا ہے۔ اب جب اس کا شوہر مر گئے، اس کو بھی دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو بھی دنیا میں جینے کا کوئی حق نہ رہا۔ ساتھ میں شوہر کی موت ہو جانے کے بعد عورت کو بھی اس لکڑی کے ڈھیر پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن سرکار اس دنیا کے اندر تشریف لائے، عورتوں کو بیواؤں کی عزت کو بڑھا دیا۔ 1 سال کی عدت ہوا کرتی تھی نبی کے زمانے سے پہلے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صرف 4 مہینے 10 دن کی عدت ہو گئی، اور بہت ذلیل کیا جاتا تھا۔ بکری اور جانوروں کی منگنیاں عدت مکمل ہونے کے بعد عورت پر، عورت کی شرمگاہوں پر اس کو ذلیل کرنے کے لیے ماری جاتی تھی۔ لیکن اب مذہب اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں۔ عورت کی عزت مذہب اسلام نے اتنی بلند و بالا کر دی ہے کہ اگر آج عورت کی شادی بھی ہو جائے تو اس کے لیے ماں باپ کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہو گیا، اگر عورت کی شادی ہو جائے تو اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے شوہر کا مکان بھی اس کو ملے گا، اس کی جائیداد میں حصہ بھی ملے گا، اس کی چھت بھی ملے گی۔ یہ حقوق کس نے عطا فرمائے ہیں؟ یہ صرف مذہب اسلام نے عورت کو حقوق عطا فرمائے۔ پڑھو اللہ کا قرآن 4 پارہ پڑھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کے حقوق جائیداد کے اندر رکھے، وہیں پر عورت کے حقوق بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ عرب کے ماحول میں یتیموں کی کوئی عزت نہیں تھی، یتیموں کی کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یتیم ہو جاتا تھا کوئی بچہ تو یتیم کا مال لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن ذرا اندازہ کرو میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، یتیموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یتیموں کے حقوق بھی بیان فرما دی۔ ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن روتے ہیں، ذکر ہوتا ہے رونے لگتے ہیں لیکن مجھے رونا نہیں آتا، میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل پتھر کی طرح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے دیوانے، اے مجھ سے سوال کرنے والے، یا تو مجھ پر درود پڑھا کر یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کر۔ درود پڑھے گا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ تیری سنگ دلی کو دور فرما دے گا، تیری دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ یہ کون بتا رہا ہے یتیموں کے بارے میں؟ وہی آخری پیغمبر، وہی آخری نبی جس کے آنے کے بعد یتیم بھی مسکرانے لگے تھے، جس کے آنے کے بعد بیواؤں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی تھی۔ اور یہیں تک نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی داماد بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، گھر سے نکلنا بند ہو جاتا تھا، اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے، شرم اور عار سمجھا کرتے تھے۔ لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو زندہ دبا دیا جاتا تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے۔ میرے آقا نے دنیا والوں کو بتا دیا لوگوں یہ بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت بنا کے بھیجی گئی، تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے برکت بنا کے بھیجی گئی۔ میرے آقا کا گزر ہو رہا ہے، ایک گھر کے اندر دیکھا، صحابہ کرام بھی ساتھ میں دیکھا کہ گھر کے اندر روشنی ہے۔ ظاہر سی بات اس زمانے میں یہ لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا، یہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا،
یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ دور جدید میں جو ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ نور وہ روشنی کیسی ہوگی؟ وہ خدا کے نور کی روشنی ہوگی. گزر رہے تھے حضور سرکار کے صحابہ بھی ہیں ساتھ میں, دیکھا اچانک گھر کے اندر روشنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابیوں میرے دیوانوں تمہیں پتہ یہ روشنی کیسی ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں, آقا آپ ہی بتا دیں گھر کے اندر روشنی کیسی ہے, گھر کے اندر اجالا کیسا ہے, گھر کے اندر یہ اجالا ہی اجالا کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یا تو اس گھر کے اندر بچی کی پیدائش ہوئی ہے یا اس گھر کے اندر کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گھر کے اندر اجالا ہے. کیسے حقوق دیے میرے آقا نے, جانیں بچا دی. میرے آقا کے پیغام نے دنیا والوں کو زندگی عطا فرما دی.